بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ ہم نے فرض کیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی والے بنو۔ اس آیت میں دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر ایک یہ کہ روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ خالی مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں تھا، بلکہ یہ غیر مسلموں جو اہل کتاب ہیں ان پر بھی یہ فرض ہے۔ تو ایک تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو اس روزے کو فرض قرار دیا، اور دوسری طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ اہل کتاب پر بھی فرض تھا، یہ ان کو ایک یاد دہانی ہے، یہ ان کو ایک ریمائنڈر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ رمضان کے معنی کیا ہیں۔ یہ جو لفظ رمضان ہے یہ عربی کا ایک روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب رمز، جس کا مطلب ہے کہ بیڑ کو اس کی کھال کے اندر پکا دینا۔ یہ ایک صبر والا مہینہ ہے جس میں آپ کو کھانے پینے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ گو کہ انسانی فطرت کے اندر جو چیزیں انسانی فطرت کو ابھارتی ہیں ان تمام چیزوں پہ کنٹرول کرنے کا نام رمضان ہے، اور ان تمام مشکلات کو فیس کرنے کا، برداشت کرنے کا نام رمضان ہے۔ اور دوسرا، رمضان کا لفظ جو ہے رمضان اس لیے رکھا گیا ہے اس مہینے کو کہ یہ جب فرض کیا گیا تھا تو یہ کافی گرم مہینہ تھا، اور اس کی گرمی اور شدت کی وجہ سے بھی اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو رمضان مسلمانوں کے اوپر دوسری سن جو ہجری تھی اس میں فرض کیا گیا، جنگ بدر سے تھوڑا پہلے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن دین فطرت ہے، جو فطرت کے عین مطابق ہے، جو انسانی فطرت کو ڈیولپ کر کے اس کے اوپر کوئی ایک فرض کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ ایک دم سے کوئی چیز ان کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کی گئی۔ رمضانوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ رمضان کی جو فرضیت تھی 2 ہجری سے پہلے کی، وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہر مہینے کے جو شروع کے 3 دن ہیں وہ روزہ رکھ لیا کریں، اور یہ فرض روزے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ ایک ثواب کی نیت سے رکھواتے تھے۔ لیکن بعد میں 2 ہجری میں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں مسلمانوں کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اس کی فرضیت، اس میں جو ریسٹرکشنز تھی وہ اتنی سخت ریسٹرکشنز نہیں تھی، اس میں کچھ آزادی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ نہ رکھے، اس کے بدلے میں کسی غریب کو کھانا کھلا دے۔ اور اس طرح کے الٹرنیٹس موجود تھے کہ جس کے ذریعے آپ اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے اگینسٹ میں آپ کچھ اس طرح کریں کہ جس کی وجہ سے اس کی فرضیت پوری ہو سکے۔ یہ قرآن کا پہلا حکم تھا کہ جس میں درجہ بدرجہ اور ٹائم کے ساتھ روزوں کو فرض کیا گیا۔ دوسری آیت قرآن میں 1 سال بعد اتری، اور جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان کا، اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور کھلی نشانیاں ہم نے بیان کر دی ہیں، اور صحیح غلط کے جو کرائٹیرین تھا اس کو ہم نے دیا، اور جس بندے کو یہ رمضان کا مہینہ ملے وہ اس میں روزے رکھے۔ تو اس میں امپورٹنس قرآن کی اترنے کے حوالے سے بتایا گیا کہ رمضان کا مہینہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا اور ایک ہدایت کا ذریعہ بنایا، ایک فرقان بھیجا جس میں صحیح اور غلط
کے حوالے سے کھلی نشانیاں موجود ہیں. اس کے اندر وہ تمام سائنس ہیں، وہ تمام کے تمام ایویڈنسز ہیں کہ جس کی بنیاد پر صحیح غلط کا آپ فیصلہ کر سکیں. تو ایک اس مہینے کی اہمیت اس بات پر بھی ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا، اور قرآن کے نازل ہونے کے حوالے سے علماء کی بھی مختلف رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی، جو اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. اور کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں قرآن دہرایا کرتے تھے جتنا اس وقت تک نازل ہوا تھا، تو ہر رمضان میں قرآن کے اس دہرانے کی وجہ سے بھی اس کو قرآن کا اترنا بھی کہا گیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے ایز اے بک جو ہے وہ نازل فرمایا. تو یہ تین مختلف رائے ہیں علماء کی، واللہ اعلم. اور رمضان ایک بہت اہم اور بابرکت مہینہ ہے، تو اس کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ وہ اس چیز کا احساس رکھ سکے کہ اس کے اندر جو ایک پور کلاس موجود ہے سوسائٹی کے اندر، اس کا پورا مسلمانوں کے اندر احساس پیدا ہو. اور اس میں ایک فطرے کا ایک پہلو بھی موجود ہے کہ جس میں آپ مہینے کے اینڈ میں آپ فطرہ دیتے ہیں مسلمانوں کے اس غریب کلاس کو. تو ایک طرح ان کی فائنینشیل اسسٹنس بھی ہے اس مہینے کے اندر، اور مسلمانوں کے اپنے گناہوں سے توبہ بھی موجود ہے، صبر کا بھی پیغام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فائنینشیل اسسٹنس کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس منتھ کے روزوں کو ہمارے لیے رحمت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.